السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، رمضان کا نفل قیام بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، محدثین کے ہاں یہ تو بات ٹھیک ایمان مرکب ہے، لیکن اس میں اختلاف تھا کیا فرائض اور نوافل دونوں ایمان کا حصہ ہیں یا خالی فرائض ہی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کر یہ بات ثابت کی ہے کہ خالی فرائض ہی نہیں، یعنی فرضی اعمال ہی ایمان کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ نفلی اعمال بھی، نوافل بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں اسماعیل، یہ اسماعیل بن ابی اویس، یہ مدنی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کرامی، یہ روایت صحیح بخاری میں 5 دفعہ آتی ہے کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا، جس بندے نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، یعنی نیت میں خلوص تھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس کے اندر 2-4 چیزیں ہیں بڑی سمجھنے والی۔ لوگ بڑا کہتے ہیں جی ہماری زبان میں جس کو رمضان کے قیام کو تراویح ہوتی، تراویح ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کا روزہ یہ کہتا ہے آپ کو سارے دن لوگوں کو تبلیغ کرتے تراویح کون سی ضروری ہوتی ہیں، تو پھر آپ سمجھے کرو گے کہ مقاصد حل نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح اور قیام 3 دن کروایا تھا، آگے نہیں کروایا تھا کہیں فرض نہ ہو جائے، لیکن اکیلے طور پر آپ ہمیشہ ہی کرتے تھے، آپ نے چھوڑا نہیں تھا، کیونکہ یہ بات ہے کہ جس نے پورے رمضان کا قیام کیا۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، لیکن قیام نفلی تھا، اس کو پہلے مقدم رکھنے کا مطلب کیا وجہ کی؟ چونکہ رمضان مبارک کے چاند نظر آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ رمضان کا اصل میں قیام ہوتا ہے، روزہ اس کے بعد ہوتا رکھا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ حدیث سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان، بے شک اللہ تعالی نے رمضان کو روزے فرض کیے تم پر، وسننتکم قیامہ ہو، لیکن میں نے اس کا قیام اپنی سنت سے جاری کیا ہے۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا اور قیام کرے گا احتساباً، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، خرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکلے گا کہ یوم والدت ہو امو، کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ہے جو کہ مسند بزار ابن خزیمہ کی ہے، حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ بیان فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی، ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہنے لگے، یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ کے نبی بچائیں اگر میں یہ گواہی دے دوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، میں 5 نمازیں بھی ادا کروں، وادیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دوں، وصمت رمضان وقمتہ، اور میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور قیام بھی کروں، یعنی تراویح بھی پڑھوں، تو فممن انا، پھر میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، پھر صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ یہ ابن خزیمہ اور مسند بزار میں ہے۔ اس کے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی، آپ کی ترغیب بھی، یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ انسان کو رمضان کا قیام، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں تراویح، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے، صوم و رمضان احتساب من الایمان، کہ رمضان کے روزے رکھنا ثواب کی نیت سے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن سلام، یہ بخارا کے رہنے والے ہیں۔ تو اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلا باب یہ باندھا ہے نا، رمضان کا قیام نفلی، تو اس میں ایک اشارہ میں کیا بتایا ہے، فرضی کو بعد میں لائے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی سنت کے راستے سے ہونی چاہیے، تو پھر یہ انسان کے لیے قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کے ہوگی تو پھر وہ نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح، رمضان کا قیام، ایک حدیث ہے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے اور ایک وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے اور مسلم بھی ہے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مما جان عائشہ کے پاس آیا، سألت عن صلاۃ رسول اللہ فی شہر رمضان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے اندر جو نماز تھی نا اس کے متعلق پوچھا، رات کی کیسی ہوتی تھی؟ تو اما جان عائشہ فرماتی ہیں 13 رکعتیں تھی،
13 میں سے 2 فجر کی رکھتے تھیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے اذان کے فوراً بعد 7 پڑھ لیا کرتی تھیں، اور 11 رکعت آپ کی رات کی تراویح یا رات کا قیام ہوتا تھا۔ یہ رسول اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے، موطا امام مالک میں بھی اور مسلم میں بھی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے ہوتی تھی؟ کہتی ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور یہی تہجد ہوتی تھی، اس کو ہی کہا کرتے تھے، اور علیحدہ تہجد تراویح علیحدہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے اصل۔ اب ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور ابن المنذر کی اوسط کے اندر بھی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے صلی بنا رسول اللہ فی رمضان و 8 رکعات والوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پڑھائی تھی نا صحابہ کرام کو تراویح، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، تراویح ہماری اپنی اصطلاح ہے، ویسے حدیث کے اندر قیام کے لفظ آتے ہیں۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں وہ 8 رکعت تھیں اور وتر ان کے علاوہ تھے۔ تو اس سے بھی ثابت یہی ہوا کہ 11 تھی۔ اس کے بعد سیدنا جابر سے مروی یہ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، میرے گھر کی عورتوں نے نا رمضان کی رات مجھ سے کہا کہ ہم قرآن جانتی نہیں ہیں، آپ ہمیں ذرا نماز پڑھا دیں، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں۔ ہاں جی، یہ مجموع الزوائد کے اندر اور مسند ابو یعلا کے اندر ہے۔ کہتے فصلیت بہم 8 رکعات ثم اوترت، میں نے ان کو اللہ کے نبی 8 رکعتیں پڑھائیں اور پھر اس کے بعد وطر پڑھائیں۔ اب یہ فکان سنت الرضا ولم یقل شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضامندی والی یہ سنت بن گئی، آپ نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ اور علامہ حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے، اور سرفراز صفدر رحمہ اللہ تعالی جو حناف کے بہت بڑے عالم تھے، ککڑا والے کہا کرتے تھے کہ اپنے وقت میں کہا کہ اگر علامہ حیثمی کو صحت اور سکم کی پرکھ نہیں تو پھر سمجھو اور کس کو ہونی۔ یہ حسن الکلام کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یعنی وہ بھی تائید کرتے ہیں کہ علامہ حیثمی جس حدیث کو صحیح کہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے اصل میں۔ اس کے علاوہ بھی امام مالک محمد بن یوسف سے صاحب بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا ابی بن کعب کو، تمیم داری کو، کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں رمضان کے اندر۔ یہ بات موطا امام مالک میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، معنی الاسار طحاوی کی اس میں بھی ہے، معرفت السنن والآثار کے اندر بھی ہے، قیام اللیل نصر مرزی کو اس میں بھی ہے، شرح السنہ میں بھی ہے، مشکات المصابیح الحدیث المختارہ المہذب للذہبی اس کے بھی ہے۔ اور علامہ نووی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناد صحیح، ہاں جی، آثار السنن، ہاں جی، اس سند کے تمام راوی زبردست ثقہ ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے امام مالک کے متعلق کہ ان کی ثقافت پر سب متفق ہیں۔ تو اس حدیث کے ایک راوی تو امام مالک ہیں، اس کے بعد دوسرے محمد بن یوسف کندی ثقۃ ثابت، تقریب و تہذیب کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ثقہ ہیں، اور تیسرے صحابی صاحب بن یزید ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی ایک دلیل ہے امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے یحییٰ بن سعید سے، وہ محمد بن یوسف سے، وہ صاحب بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان 11 رکعۃ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری پر جمع کیا، وہ دونوں کو 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو امام ابو زید عمر بن شیبہ بصری یحییٰ بن سعید کے واسطے سے اپنی کتاب میں بھی لائے ہیں، اور اس روایت کی سند انتہا درجے کی صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث سعید بن منصور جو عبدالعزیز بن محمد سے، وہ محمد بن یوسف سے، وہ صاحب بن یزید سے بیان کرتے ہیں کہ کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب 11 رکعۃ، ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تعلیق الحسن علی آثار سنن، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ سند کے متعلق فرماتے ہیں ہاں جی کہ یہ سند ٹھیک ہے۔ اور علماء احناف کی بھی اس مسئلے کے اندر علامہ ابن حمام جو کہ حنفی ہیں، ہدایہ کی شرافت القدیر پر ان میں، اور علامہ ابن نجیم حنفی کی معتبر کتاب البحر الرائق، علامہ شرم بلالی حنفی کی معتبر کتاب مراقی الفلاح، علامہ سید احمد تختاوی حنفی اس کی معتبر حاشیہ تختاوی علی مراقی الفلاح میں ہے، اور تختاوی حاشیہ در مختار کا
اور علامہ ذیلی حنفی کی معتبر کتاب نصب الغایہ میں، ملا القاری حنفی کی معتبر کتاب مرقات شرح مشکات میں، فقہ حنفی کی معتبر کتاب احصر المسائل، اس کا اردو ترجمہ کنز الدقائق ہے، علامہ محمد یوسف بنوری حنفی کی معتبر کتاب معارف السنن جو شرح ترمذی ہے، اور علامہ عبدالحق دہلوی حنفی کی معتبر کتاب ما ثبت بالسنہ، اور علامہ خلیل احمد سہارنپوری حنفی حاشیہ صحیح بخاری حاشیہ مشکات بھی، ظفر احمد عثمانی تھانوی کے الہا سنن کے اندر باب التراوی میں، علامہ مولوی احسن نانوتوی حنفی حاشیہ کنز الدقائق، علامہ انور شاہ کشمیری حنفی کی کتاب العرف الشذیذ، ان یہ 15 معتبر کتابوں میں بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 11 رکعت تراویح تھی۔ باب الدین یسر، دین آسان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اصل میں چونکہ یہ بات برملا کہہ رہے ہیں لوگوں، اعمال ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کے جز ہیں، ان کے علاوہ خالی دعویٰ کسی کام نہیں آنا۔ تو اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ دین بالکل آسان ہے، کہ اعمال آپ اتنے بھی نہ کریں کہ کتا جائیں۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دین دین حنیف ہے، جس کی بنیاد آسانی پر رکھی گئی ہے۔ یہ اصل میں جو عنوان کے اوپر حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے نا، یہ امام عامر بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی موصول سند کے ساتھ، لیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر نہیں تھی اس کے لیے نیچے نہیں لائے، اور دوسری کتاب کے طوالت کے ڈر سے، لیکن اس کا علم لوگوں کو دے دیا ہے کہ دین آسان ہے۔ اور اس حدیث کے اندر راوی اپنا استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے عبدالسلام بن مطہر جو کہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور اس کی سند میں ایک تھوڑی سی کلام ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو دادا استاد ہیں نا یہاں پر، عمر بن علی، وہ مان بن محمد سے بیان کرتے ہیں ان کے سیگے کے ساتھ، تو ابن سعد نے ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ تدلیس کرتے ہیں۔ تدلیس میں سادہ لفظ میں سمجھا دوں کہ ایک بندے نے جو استاد سے سنا نہیں ہے، وہ ویسے ان کا لفظ بول کے استعمال کر دیتا ہے، تو ایسی بات واقعی قابل قبول نہیں ہوتی۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو پیش کیا ہے کہ امام بخاری کے ایک استاد ہیں احمد بن مقدام، انہوں نے ابن حبان کے اندر اسی حدیث کے حوالے سے یہ لفظ ذکر کیے ہیں کہ وہاں پر عمر بن علی فرماتے ہیں کہ سمیت مان بن محمدن، میں نے مان بن محمد سے یہ حدیث سنی تھی۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی پر اس سند پر جو اعتراض ہے نا وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اور مسلم میں نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث 4 دفعہ آتی ہے کہ ان الدین، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، ہرگز نہیں کو سختی کرتا دین میں مگر یہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ سدیدو، سیدھے رہو، قاربو، قریب ہو جاؤ، ابشرو، خوش ہو جاؤ، وستعینو، اور مدد حاصل کرو، بالغدواتی، عبادت حاصل کرنے میں صبح کے کچھ ٹائم، والروحاتی، اور دوپہر کے پچھلے ٹائم یعنی دوپہر کے بعد، وشیء من الدلجاتی، اور کچھ رات میں، رات کے کچھ حصے میں۔ اب یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دین آسان ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر شرک کے گناہ کی توبہ کی صورت جو قرآن میں بیانی وہ قتل تھی، اور پہلی امتوں کے اندر تیمم والا مسئلہ نہیں تھا۔ ہمارے لیے تیمم میں پانی نہیں ملتا، تیمم کر لیں، غسل ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ کو فرمایا تھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیں، وہ بیمار تھے، اگر نہیں طاقت تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر نہیں طاقت تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں، یعنی یہ آسان ہے۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، دیکھ لیں کہ انسان سال پورا کھاتا رہے، جتنا مرضی کھا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، سال بعد آپ کے پاس ایک 100 روپیہ بچا ہے نا، فرض کیا 100 میں سے صرف 2.5 روپے آپ نے اللہ کے حصے میں دینے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔
کتنی آسانی سی بات ہے. ہاں جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو بندہ دین پر سختی کرے گا اس پر غالب آ جائے گا. جیسے 3 صحابہ آئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا میں نے تو ہمیشہ روزہ ہی رکھنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. ایک نے کہا تھا میں ساری رات قیام کروں گا، ایک نے میں شادی نہیں کرنی. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اعمال حصہ ہیں اپنا ایمان کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے اعمال کریں کہ تھک ہی جائیں. اس طرح لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ روزانہ 200 رکعت پڑھتے تھے، ہاں جی فلانا 500 بندہ پڑھتا تھا، فلاں نے 40 سال تک عشاء اور فجر کی نماز ایک وضو سے پڑھی. ایسا ممکن بھی نہیں، لیکن اس طرح دین میں کرنا ہے بھی نہیں ٹھیک. جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری رات قیام نہیں کیا، آرام ضرور کیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے. اور ایک مثال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے فرمائی، وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک مسافر آدمی ہے، اس نے لمبا سفر کرنا ہے نا، وہ تھوڑا سا صبح صبح سفر کر لے گا ٹھنڈے ٹائم، پھر اس کے بعد آرام کر لے گا، زور کے بعد پھر نکل پڑے گا، تھوڑا سا کر کے تو پھر جو نا آرام کر لے گا، پھر رات کو نکلے گا. تو یہ بندہ مسلسل سفر جاری رکھے گا، انشاءاللہ آسانی سے منزل پر پہنچ جائے گا. لیکن جو بندہ مسلسل سارا دن چلتا رہا یا ساری رات چلتا رہا، وہ تھک جائے گا، اپنی سواری کو بھی تھکا دے گا، پریشان ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہمیں کہ عمل اعمال دین کا حصہ ہیں، اپنے ایمان کا، تو اتنے بھی نہیں کرنے، ٹھیک ہے، کہ آپ اکتا جائیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو دین تو اصل ہے آسانی کا نام. ہیں جی. آپ جتنی طاقت ہمت طبیعت خوشی کے ساتھ اجازت دیتی رات اتنی ساری تہجد پڑھیں. ضروری نہیں 4 گھنٹے قیام کرنا ہے. اصل میں یہ دین میں آسانی اس چیز کا نام ہے. اصل میں السلام علیکم.